السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اکبر ہاشم صاحب، میں سری لنکا سے محمد رحمی بول رہا ہے۔ سری لنکا میں کرناگل، کولمبو سٹی سے 100 کلومیٹر دور ایک سٹی ہے کرناگل، ہمارا گاؤں کا نام ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی سری لنکا میں 2015 میں جو عالمی شورا کا جو فتنہ ہوا ہے، اسی وقت سے کوئی عالمی شورا کا بات، کوئی افراد اللہ کا فضل سے تعلق نہیں ہے۔ سارے کے سارا 100% نظام الدین کا تابع ہو کر چلتا ہے۔ مولانا سعد کا جو مسجد دعوت تعلیم استقبال کا اور تعمیر المسجد کا عمل ماشاءاللہ ادھر خوب ہو رہا ہے۔ اس کو فضیلت، اس کو نفع ہمارا آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہمارا سارے ملک میں ہر علاقہ میں کام چلتا ہے، ہر مسجد کا اندر نظام الدین کا ترتیب موجود ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، سب کا سب ماشاءاللہ نظام الدین کا ساتھ تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، یہ جو فرما رہے ہیں الحمدللہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ رحمی، یہ ان کا جو ہے ہم نے سوچ کے رکھا تھا یہ کہاں کے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ کولمبو کے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کرناگل ایک شہر ہے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر کولمبو سے۔ الحمدللہ ابھی تو ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ کون صاحب ہے۔ اب دیکھیے، یہ کہہ رہے کہ ایک بھی شخص نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تو 2000، اب یہ بھی کہہ رہے کہ 2015 میں جو فتنہ، اب اس سے پتہ چلے، ان کی زبان ہی ایسا ہے کہ وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کتنا بغض اور کتنا ہمارے اکابرین کے بارے میں کتنا بغض جو ہے ان کی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے۔ خیر، لیکن 2015 سے ہم نے جب اختلاف امت کے سامنے آیا، اس وقت سے 2015 سے اللہ کی فضل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندہ کو استعمال کیا اس بات پر بولنے کا اور لوگوں کو سمجھانے کا۔ اس کی الحمدللہ اس کی بنسبت سے اگر آج دیکھا جائے، کہیں سارے علماء ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ ہم بھی جماعت میں جاتے ہیں، لیکن دعوت تعلیم استقبال کا تو ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا رجحان بھی نہیں ہے۔ یعنی جو بھی چیز مشورہ کے بغیر چلائی گئی، ٹھیک ہے نا، ان پر ہم جو ہے عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنا دعوت ہم اسی مرکز میں جائیں گے، اسی مرکز کی ہدایات سے جو ہے ہم جو ہے لے کر جو ہے ہم کام کریں گے، لیکن کام تو اپنی حیثیت سے کریں گے، جیسا کہ اپنا نہج ہے، اپنا ترتیب ہے۔ تو یہ مرکز والے بھی ہم کو جانتے ہیں، میرا نام تو عبداللہ معروف ہے، مرکز والے تو خوب جانتے ہیں مجھے، اور ہمارے کوئی ایسی جو ہے غلط تعلق نہیں ہے مرکز سے۔ آج بھی مرکز والے جو ہے ہم سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنا پہلے سے کرتے تھے، اور جب بھی یہاں آنا ہوتا تھا تو ہم ان کی اکرام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جب ہم مرکز جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہی اکرام اور استقبال ملتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر جو گندگی پھیلا ہے چند علماء کے ذریعے سے، اب ان میں سے یہ بھی میرا خیال سے ایک آدمی ہوں گے، پتہ نہیں یہ عالم ہے یا کوئی کارکن ہے، پتہ نہیں، کوئی یہاں مسجد میں، اب یہ کہ مسجد میں دعوت تعلیم استقبال کا، اب ظاہر بات ہے کہ مرکز میں جو کچھ کہا جائے گا وہی، لیکن دعوت تعلیم استقبال کا وہ تو صرف نامی ہے، بلکہ کامی عمل تو ہم نے نہیں دیکھا اپنے محلے میں۔ اور اپنے محلے کے چند ساتھی ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر کسی مسجد میں اگر وہ جاتے ہیں دعوت تعلیم استقبال کے، اس پر تو وہ نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ ہم نے طے کیا کہ ہم ایسی چیز پر نہیں لگیں گے جو مشورہ کے بغیر چلائی گئی ہو، چاہے نظام الدین سے ان کو بتایا گیا یا کسی اور سے ان کو بتایا گیا، ہم ان چیز کو نہیں لائیں گے اپنے اندر، اور ہم ان سے پرہیز کریں گے، احتراز کریں گے۔ احتراز تو جیسے کہ ہمارا ایک ساتھی ہے،
وہ تو وہ کہتے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ دعوت تعلیم استقبال والی چیز میں کیا کرتے ہو؟ حضرت میں تو گشت میں ہی جاتا ہوں، 2.5 گھنٹہ میں گشت میں ہی جاتا ہوں، بس صرف گش میں جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اس میں مجھے نہیں پڑھنا ہے اور مجھے گش میں جانا ہے، تو وہ حکمت سے کہتے کہ بھائی مجھے گش میں بھیج دو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مسجد میں نہیں رہنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میرے گھر میں اندر 5 اعمال والی وہ چیز نہیں ہے۔ تعلیم کی جو عمل ہے وہ تو پہلے سے ہے، دین کی بات ہے اور مذاکرہ وغیرہ، لیکن یہ 5 اعمال فی البیت، گھر کے اندر کا 5 اعمال، یہ اس حساب سے ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، اور بہت سارے۔ اب میں کیا بتاؤں کہ اب یہ کس زبان سے، کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% یہ تو بالکل غلط ہے۔ بہت پرانے جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو تو شرح صدر ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ یہ رابطہ کیا، حضرت ہم جو گروپ چلاتے ہیں اس میں کیا ہمیں بھی داخلہ، ہمیں بھی اس میں شامل کر دیجئے گا، لیکن ہمارے نام سے نہیں، کسی اور کے نام سے۔ وہ تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ان فتنوں سے جو ہے نمٹنا پڑے گا، اور پھر بعد میں طرح طرح کی اذیتیں، یا جیسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کل بھی ایک پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وہ جدہ میں رہتے ہیں، تو ان کا میسج کسی اور کو انہوں نے میسج بھیجا، اس نے مجھے بھیجا تھا وہ اسکرین شاٹ پر۔ وہ کہتے کہ میرے والد صاحب اور میں خود پیسے کے پیچھے ہوں، حالانکہ میرے والد صاحب کا انتقال تو 2010 میں ہو گیا تھا، اور یہ اختلاف امت کے سامنے 2015 میں۔ اب پتہ نہیں کس منہ سے، میں نے تو ان کو کہا کہ بس اب کیا کریں، ان کو کیا سمجھ میں آئے، اب اللہ ہی سمجھایا ان کو، اس طرح کے میں نے ان کو سمجھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے جو پرانے کارکن ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے ساتھ وہ ہمیں جو ہے مبارکباد دیتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پہلے ہماری بات سنی تھی تو ان کو بہت غصہ بھی آیا۔ ایک ساتھی نے مجھے فون بھی کیا تھا، کہا کہ میں نے تو یہ سوچ کے رکھا تھا کہ جس جگہ میں آپ کو ملوں اسی جگہ پہ آپ کو مار دو، جان سے مار دو، واللہ۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے بعد جب میں دونوں طرف کی بات سنی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس طرف، کیونکہ یہاں ایک ہی طرف کی بات چلائی جاتی ہے، ایک ہی طرف کی بات چلائی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک طرف کی بات چلائی جائے گی تو دوسری طرف کا تو غلط بیانی اور غلط خیالات تو ضرور آئیں گے۔ اور بڑوں کے بارے میں، ہمارے اکابرین کے بارے میں، خود دیوبند کے بارے میں تو یہی بات چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے پیسہ لے کر، کیونکہ مفتی سعید پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو گجراتی ہے اور یہ چیف ہے، دارالافتاء کی ہیڈ ہے، تو انہوں نے بھی گجراتیوں کی حق میں جو ہے فیصلہ کیا، گجراتی کے حق میں جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا مولانا سعد کے خلاف۔ تو یہ بات چلائی جا رہی ہے، حالانکہ مفتی صاحب کو دارالافتاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، تو کہیں لندن میں کسی اور موقع پر جو ہے وہ کہا کہ بھائی دیکھو دارالافتاء الگ ہے اور میں الگ ہوں، میرا اور دارالافتاء کے ساتھ کوئی سمبند، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں، اب کیا کیسے ان کو سمجھائیں؟ لیکن جو بھی ہمارے گھر پہ یا ہمارے عقیلہ میں ملاقات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ایک کمپنی میں یا ایک محلہ میں ایک آدمی ایک بول رہا ہے اور باقی سب کے سب جو ہے دوسرے بول رہے ہیں، تو آپ کس کو مانیں گے؟ پھر اس کی تفصیل کچھ، اگر میں ان سے کہتا ہوں اگر کچھ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا وقت لے کر آنا ہوگا، یا آپ کو وقت تھوڑا دینا ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، تو ہم سمجھائیں گے، اپنی زبان سے نہیں، بڑوں کی زبان سے۔ تو جب بات سمجھنے کے بعد تو پھر وہ تردد میں بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ باتیں کسی نے بھی سمجھایا نہیں۔ تو میں ان کو ابھی یہ کہتا ہوں، دیکھیے بھائی، پورے دنیا کے ایک فضا ہے، ایک موسم چل رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے موسم میں
پچھلی مہینہ میں راون کا اجتماع ہوا، اس میں ہندوستان کے اکابر تھے اور بنگلہ دیش کے اکابر تھے اور پاکستان کے اکابر تھے. یہ تینوں ملکوں اکابر مل کر، جیسا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا منشا تھا، ان کا ارادہ تھا، ان کا جو ہے وہ مقصد تھا، اسی حساب سے انہوں نے مل کر جو ہے وہ اجتماع کا وہ پورا الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے جو ہے ان اجتماع کرایا. اس میں نہ میڈیا نے اس پر کوئی بات چلائی اس کے خلاف، یا کسی نے کورٹ میں وہ کیس فائل کیا تھا کہ انہوں نے اس موقع پر، اس ایسے موسم پر اور ایسے جو ہے حالات پر جو ہے وہ اجتماع قائم کیا وغیرہ وغیرہ. کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس میں اللہ کی تائید ہے، کیونکہ بڑوں کی منشا بھی یہی تھا، ہمارے اکابرین کے منشا بھی یہی تھا. وہ سب ملے الحمدللہ، مل جل کر مشورہ کر کے آپس میں جو بھی کچھ طے ہوا، اس کے حساب سے بیانات بھی ہوئی، اس کے حساب سے تشکیلیں بھی ہوئی. تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال تھی. تو وہ بھرپور ماشاءاللہ اجتماع اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ وہ ابتدا بھی ہوا اور ختم بھی ہو گیا، اور لوگ اپنے اپنے ملک پہ اپنے اپنے گھروں میں واپس بھی چلے گئے بلا کوئی اشکال کے، کوئی اعتراض کے، کوئی اختلاف کے. اب تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ تو سب سے بڑا اس زمانے کا سب سے بڑا تائید ہے کہ لوگ بنگلہ دیش سے بھی آئے، ہندوستان سے بھی آئے. حالانکہ پورا دنیا کا دوسرے مقام، خود نظام الدین جو ہے بند پڑا ہے، یہاں کے مرکز خود بند پڑا ہے سری لنکا کے، اور دوسرے ملکوں کا مراکز اور مساجد بھی، مدارس بھی بند پڑا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی تبلیغ کے سلسلے میں تینوں ملکوں سے اکابر کو اکٹھا کیا، ایک ساتھ بیٹھنے کا، ایک ساتھ بیٹھ کر مل جل کر مشورہ کرنے کا جو صورت بنائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ خود تائید کر رہا ہے کہ یہ کون حق ہے، کون حق پر نہیں ہے. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو وہ بھی پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے لوگوں کو یہی سمجھایا کہ دیکھو بھائی، کسی چیز کا حق ہونا تو اللہ کی نصرت سے ہوگا، اللہ کی تائید ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس ماحول کے اندر خود ہمارے مرکز بند ہے، اور ہمارے مساجد کے اندر 25 سے زیادہ کسی کو الاؤڈ نہیں ہے. اس لیے 3-4 ہفتہ سے جو ہے جمعہ نہیں، ہم ظہر پڑھ رہے ہیں. اور پھر اختلاف بھی، مسائل کے اختلاف بھی، کہ کیونکہ ہم تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اتباع کرنے والے، امام شافعی کا مذہب ہے، مذہب میں 40 سے کم میں جمعہ نہیں ہو سکتا. بستی والے ہو اور ہونا ضروری ہے، اور وہ 40 سے اوپر ہونا، 40 اور 40 سے اوپر. اب اس کے اوپر خود اختلاف چل رہا ہے یہاں پہ کہ جمعہ پڑھے یا ظہر پڑھے. اب یہ حالات یہاں کا، اور ماشاء اللہ وہاں پر ہزار کی تعداد میں جو ہے لوگ ملے ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے. ماشاءاللہ بیانات بھی، ہم ان کی بیانات کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے علماء کے درمیان تقسیم کیا ہے. تو ہمارے ساتھ علماء ہیں، ہمارے ساتھ پرانے حضرات ہیں، متحرک احباب ہیں. صرف وہ اتنا نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے نام پر جو ہے وہ ظاہر ہو، باقی ہمارے پیٹھ پیچھے ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. اب ان کی بیانات کو کیسے لیا جائے گا کہ 100% یہ تو 100% نہیں رہا. اب اللہ سبحانہ و تعالی عن قریب جو ہے حق کو ظاہر فرمائے گا، اور جو ہے پھر باطل کی جو کوششوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ناکام کرے گا انشاءاللہ. یہ تو ضرور ہے، یہ تو ہونا ہے. الحق یعلو ولا یعلی. اب ان نادان اور نادان لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ اب کیا کہی جائے؟ ان کے پاس نہ کوئی جواب ہے. اب یہ زیادہ سے زیادہ جلتے، یہی رحمی صاحب جو ہے نا، یہ رحمی جو بول رہا ہے نا، یہی آدمی نے مولانا احمد لاٹ صاحب کی نسبت سے جو غلط بیان جو چلی جا رہی تھی جو سوشل میڈیا میں، اس کا اپنے تامل زبان میں ترجمہ کر کے بہت خوش ہو رہے تھے. ہم نے ان کو جواب اسی وقت دے دیا تھا. تو یہ عالم ہے، اور اس کو ضرور آپ جو ہے نا، اس کو ضرور آپ دوسرے تک پہنچائیے گا انشاءاللہ. ہمارے ماشاءاللہ ہم تو کام کرتے ہیں، لیکن اپنے حساب کا کام کرتے ہیں. جب ہم چلا کے لیے روانہ ہوئے تھے مرکز کی طرف، ہم نے مشورہ پوچھا تھا. تو ہمارا مشورہ یہ طے ہوا تھا کہ یہاں پر تو خود منتخب پہلے سے پڑھی جا رہی ہے. تو نے کہا کہ جہاں جہاں منتخب پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ اس کو پڑھیے گا، لیکن نئے سرے سے آپ شروع نہیں کرے گا. تو ہم نے اس حساب سے پورا چلا ہم نے لگایا.
اور مرکز میں خود جو ہے بندہ کو امیر بنا کر اس جگہ پہ بھیجا تھا اس جماعت کو. اور پھر وہاں جس بستی میں ہم نے کام کیا تھا وہاں ایک جماعت کی شکل ہم نے بنوائی اور وہاں تشکیل بھی کی تھی. ان کا پورا جماعت آئی تھی مرکز. میں نے مرکز سے یہی ان کو درخواست میں کہا کہ ان کے پاس ریکویسٹ کیا کہ یہ ہماری تشکیل پر جو ہے تیار ہونے والی جماعت ہے, اس کو ہمارے بستی میں بھیج دیے گا تاکہ ہم ان کی نصرت کریں. وہ تو ہماری نصرت کرتے تھے, ہم ان کی نصرت کریں. تو وہ جماعت ہمارے یہاں آئی تھی پہلی بار, تو وہ کام کر کے بہت بڑی خوشی سے واپس بھی گئی. تو یہ بات ہے الحمدللہ. اب 3 ہفتہ سے پہلے میرا ایک کزن کا انتقال ہو گیا تھا کولمبو میں گیا تھا. تو وہاں کے شورا کے ایک ساتھی ہے حاجی خلیل نام کے, وہ مجھے آ کر ایسے گلے لگے کہ میرے بچے, وہ میرے والد صاحب کے بہت قریب تھے وہ, تو گلے لگائے. کوئی ایسا وہی نزاکت کا, کوئی ایسا جو ہے مخالفت کا, جیسے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں نا مخالفت مت کرو, ہمارے تو اختلاف ہے, مخالفت نہیں ہے. تو ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے اسی طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو بیچ میں جو چہرے چپاٹے جو شیاطین کے ہیں, اب ان کے بارے میں ہم کیا کہیں, ان کے بارے میں وہ تو خود کہتے کہ ہم لوگ فتین ہیں. تو چلو تمہارا سمجھنا نہ سمجھنا تو کیا بنتا ہے, کچھ بھی نہیں بنتا ہے. جبکہ ملک کے ذمہ دار جو ساتھی ہے, جو شورا کے, وہ ہمارے ساتھ اچھے تعلق میں ہے, وہ باتیں کرتے ہیں. پیچھے سے کیا بولتے ہو یہ تو ہمیں لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ اچھی برتاؤ کرتے ہیں, یہ تو ہم خود اس کا جو ہے ہم اس کے دعوے دار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ خوش ہے. ہمارے اس کام سے جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں, جو ہمارے اکابرین کے بارے میں شاید وہ خوش نہ ہو, لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. جب بھی جو ہے وہ یہاں ہمارے بستی میں آتے ہیں تو ہم ان کے ضرور اکرام کرتے ہیں, ہم بہت آگے پیش ہو کر ہم اکرام کرتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں. تو بس یہی اصل حالات ہیں یہاں کے, کہ بہت سارے ایسے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ مصلحت کی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. کل 2 ساتھی کا نمبر آیا, کہا کہ ہم آپ کی گروپ میں جو آپ بات بول رہے ہیں اس کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, جو ہم نے یہ گروپ چلائی تھی کہ 3 ہمارا ایک مین مقصد ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحیح نہج کی حفاظت, اجتماعیت کی حفاظت, اور ہمارے اکابرین کی عزت کی حفاظت, اور ان کی دفاع میں جو بھی کچھ ان کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے گا ان کی دفاع میں ہم کام کریں گے. اسی طرح اکابر دیوبند, اور ساتھ ساتھ فضائل اعمال کی جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بعض باتیں جو ہے وہ تلبیس ابلیس کے قبیل سے جو ہے کہی جاتی ہے, ہم ان کی فضائل بھی ہم بیان کرتے ہیں سوانحات سے. کون تھے شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ, کون تھے اور کیسی شخصیت کے مالک تھے وہ, تو سب نے اس کو ہاں کہا. تو کل 2 ساتھی نے, بہت متحرک ساتھی ہیں, پرانے ساتھی, متحرک اور ذمہ دار بھی ہیں, وہ اپنے نام کو دوسرے نام سے پیش کیا تھا, کہا کہ اس نام سے مجھے ایڈ کر دو اور مجھے ضرور اطلاع کر دو کہ کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے اکابرین کی. اب بتائیے گا کہ ایسے بہت سارے ہیں جو ہمارے جان پہچان بہت سارے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مصلحت ہے. یا تو ان کو جو ہے وہ مرکز سے نکال دیا جائے گا یا کام سے نکال دیا, یہ تو ایسے ہی تو کرتے ہیں نا. جیسے کہ میں نے پڑھا تھا کل کہ جو مولانا صاحب کو نہیں مانتے ہیں وہ متولیوں سے جو ہے یہ کہلواتے ہیں کہ اس کو نکال دو, اس امام صاحب کو نکال دو, اس مدرسہ سے اس استاد کو نکال دو, فلاں کا نکال دو. یہ تو ایک پارٹی سے ہو گیا نا, وہ تو مخالفت میں, ہم تو اختلاف میں ہیں, تو وہ مخالفت میں ہے تو ہمیں جو ہے الگ پارٹی, اپوزیشن پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنا وہ چلتا ہے, ان کی زبان ایسا ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو میں نے پہلے آگے سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ میں پیسہ لے کر جو ہے یہ کام کر رہا ہوں, اور میرے والد صاحب. تو میں نے کہا بھائی میرے والد صاحب کو کیوں لاتے ہو, میرے والد صاحب تو کب کے چلے گئے ہیں. ہاں, وہ تو 2010 میں تو ان کا تو انتقال ہو گیا. تو اب آپ بھی میرے ساتھ والد صاحب کے ساتھ تھے پیسہ لینے اور دینے میں, تو آپ یہ بات بول رہے ہیں. تو ایسی کہ سادیانی جتنے بھی ہیں اللہ ان کو معاف کرے, ان کی زبان میں یہ بات, جیسے کہ اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ سے ہونے کا, یہ تو پہلے تبلیغ والوں کا جو مزاج تھا, جو بول تھا, ان کی بول ابھی یہ فلاں سے پیسہ لے کر کام کر رہا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, شخصی پرست ہو گئی یہ.
اللہ کے دعویٰ کو بولنا تھا، اب اس کو چھوڑ کر جو ہے مولانا سعد کی اور فلاں کی دعوت بول رہے ہیں ان کی فضیلت میں۔ اب حدیث ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اب ہم کیا سمجھائے ان کو؟ اب جو ہی آ گیا تو باقی یہ پیسہ لے کر کام کر رہے ہیں، مولانا افہام صاحب پیسہ لیے اور مجھے کہتے ہیں کہ میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب گجراتی ہے، سب مل کر مجھے پیسہ دے رہے ہیں اور میں اس کام کو کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اب میں نے ان کو یہ بات بھی کہی کہ دیکھیے بھائی، اگر کوئی جو ہے نا نہ مانگتے ہوئے کوئی پیسہ مجھے دے وے، ہاں فلاں کام کے لیے نہیں، ویسے ہدیہ مجھے دے وے تو میں ہدیہ تو قبول کروں گا، کیونکہ آپ کے حضرت جی تو ہر میں کئی بار سنا ہوں، مولانا سعد کا تو میں عاشق رہا ہوں، ایسے عاشق تو پہلے ہمارے یہاں کے علماء بھی بولتے ہیں کہ یار اب ایسی باتیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مولانا سعد صحیح ہے، ایسی میں بھی ایسے آدمی تھا، تو ان کی بیانات، ان کی لکھا ہوا بہت پڑا ہے میرے پاس، ان کی اپنی زبان کا جو الفاظ ہیں اسی الفاظ سے میں بیان کر سکتا اور میں کرتا بھی ہوں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے جو کہتے ہیں پیسہ لے کر آپ کام کر رہے ہیں، کہ دیکھو بھائی، کوئی آدمی بلا سوال کے کوئی آدمی کو پیسہ مل رہا ہے بقول مولانا سعد، یہ تو اطیب المال ہے، ہدیہ کا مال تو اطیب المال ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اطیب المال ہے، تو آپ کے حضرت جی بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ہدیہ دے رہا ہے بلا کوئی عوض کے، بلا کوئی چیز کے، تو اس مال کو لینا چاہیے۔ تو پھر آپ کے حضرت جی تو پھر اس پر وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کا مال قبول کرتے تھے، صدقہ کا مال نہیں، اس لیے یہ اطیب المال ہے۔ تو پھر ابھی کہہ کر میں کہتا ہوں کہ اس بول سے اب ان کا کیا مقصد ہے وہ اور اللہ جانتے ہیں۔ تو آپ کے حضرت جی کے بقول تو میں نے ہدیہ اگر لیا ہوتا تو کون سی غلطی کی بات ہے؟ تو بس ایسے ہی بات چلاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ایک دوسرے جو ہے مجموعہ میں واٹس ایپ کے گروپ میں بہت سارے، اس میں سب علماء تھے، یہ مفتی رضوی بھی تھے، اب نکل چکے، ہاں وہ قریب میں جو ہے وہ امت پناہ جو ہے کے اوپر کچھ بول کر نکل گئے کہ اب اس وقت ایسا حالات ہے کہ ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ نا۔ تو اس میں جو ہے ہم نے یہ بات رکھی کہ دیکھو اگر مولانا سعد کو امیر مانا جائے، سب سے پہلے کہ ہماری جو بھی ہو مشورہ میں طے ہوتا ہے، تو وہ کون سی مشورہ، اس مشورہ کا کاپی ذرا ہمارے سامنے کر دیجئے گا تاکہ سارا مسئلہ ختم ہو کہ شورائیت ہے یا امارت ہے۔ تو اس پر جو ہے ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، وہ مسافہ کرتے تھے، یہ فلاں تھے یا فلاں۔ میں نے کہا بھائی یہ باتیں سب چھوڑو، مشورہ کا تو کوئی لکھا ہوا تو ہونا چاہیے نا کہ فلاں مجمع میں کون فیصل تھے اس مشورہ کو طے کرنے میں۔ خود تو مولانا صاحب تو اپنے اوپر تو طے نہیں کرتے کہ میں خود امیر ہوں اور میں خود اپنے آپ کو امیر بنا دیا، تو کوئی حل العقد کا، احباب حل العقد کا ہونا چاہیے۔ وہ تو پرانے ساتھی ہوں گے، تو وہ کون سے پرانا ساتھی تھے اور کہاں یہ مشورہ ہوا تھا، کس وقت یہ طے ہوا تھا اور کب سے یہ طے ہوا تھا؟ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ پھر ہم کہتے کہ دیکھو بھائی، دیکھو جو بھی ہو، ہمارے اکابرین میں سے حاجی عبد الوہاب صاحب تو چلے گئے، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، لیکن اور بہت سارے ساتھی ہیں جن کا خطوط جو ہے مجموعہ خطوط کے نام سے جن کا خطوط ہے، موجود ہے، اب تک زندہ ہے، چلے ہم ان کے پاس جا کے ان کے پاس پوچھ لیتے کہ اس کے کیا ترتیب ہے، کیا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے امت کو خط لکھ دیا، ویسے تو توڑی خط زبان دینا ایک ہوتا ہے کہ لکھ کے دینا ایک بات الگ ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہاں کہیں تو جن کو یہ جو بازاری لوگ جو ہے نا، ان کو علماء مانتے ہیں نا، وہ تو ہم سے ٹکے نہیں، بھاگ گئے تھے ہمارے گروپ سے، جن کو یہ لوگ بڑے بڑے علماء سمجھتے ہیں، مقرر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ بات پیش کیا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کہا کہ یہ نظام الدین میں، تو نظام الدین میں موجود ہے تو یہ امت کا مسئلہ لے لو، آج کل تو فون کا بہت چلتا ہے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے میں کر رہا ہوں، تو نظام الدین میں ہے تو لے لو۔ تو ہم نے کہا اس کو لے کر ہمارے سامنے پیش کر دیجیے گا، ہم آپ کی پیر پکڑیں گے، ہم معافی چاہیں گے، ہم اس بات کو ابھی سے ابھی ختم کر دیں گے۔ لیکن
بات ہے ہی نہیں تو پھر کیا پیش کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ہے. جزاکم اللہ.